اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع باب البر والصلہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، باب البر والصلہ کی 8ویں حدیث انشاءاللہ آج کے درس میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ کوئی حدیث پڑھیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيؤرز هذا ويؤرز هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق علیہ۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 روز سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اپنا منہ ادھر کر لے اور وہ ادھر کر لے۔ دونوں میں بہتر انسان وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، بخاری و مسلم۔ جی، یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول چال بند کرنے کی اور کسی سے اپنی ناراضگی کے اظہار کا جو آخری وقت ہے شریعت نے جو طے کیا ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اور اس حدیث کو بہت غور سے پڑھنا ہے۔ جی، ہم لوگوں کے روز مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں پیش آتے رہتی ہیں۔ ہم سب انسان ہیں، ایک سماج میں ایک مقام پہ رہتے ہیں، سب کی طبیعتیں مختلف ہیں، سوچنے کے سمجھنے کی صلاحیتیں مختلف ہیں، تو آپس میں ٹکراؤ ممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر غصے کو رکھا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہے، مخلوقات کی تقسیم کو اگر آپ سمجھیے تو اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو فرشتے ہیں، وہ خیر محض ہیں، ان میں شر کا کوئی راستہ نہیں ہے، شر وہ کرتے ہی نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جس چیز کا ان کو حکم دے دیا ہے اس کی وہ مخالفت نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو کام اللہ نے لگا دیا کر دیا، اس کام کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں، ذرہ برابر بھی اس سے روگردانی نہیں کرتے۔ خیر محض فرشتے۔ اس کے مقابلے میں ابلیس اور شیطان ہیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ شر محض ہیں، اس میں خیر ہے ہی نہیں، ابلیس میں اور اس کی ذریت میں۔ جنات کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ابلیس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔
ابلیس اور اس کے متبعین. شر ہی شر ہے، خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے. اور تیسری تقسیم انسانوں کی ہے، ہم آپ اور دنیا میں بسنے والے سارے انسان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر خیر کا بھی مادہ رکھا ہے، شر کا بھی مادہ رکھا ہے. اگر خیر ہو تو انسان فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر شر ہو تو بسا اوقات اس سے اور ابلیس سے ایک ساتھ پناہ اللہ رب العالمین نے مانگنے کا حکم دیا، من الجنت والناس. دونوں چیزیں. اور یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے انسانوں کے ساتھ کہ خیر اور شر دونوں کو دیا، اور اس کے بعد اس کو حکم دیا، کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسانوں ہم نے دو راستوں کی رہنمائی آپ کو کر دی ہے، یا ہاذا یا ہاذا، یا تو یہ راستہ پکڑو یا یہ راستہ پکڑو. اس کو پکڑو گے یہ جنت کو جائے گی، اور اس راستے کو پکڑو گے یہ پگڈنڈی ہے گناہوں کی، یہ تم کو لے جا کر کے جہنم میں جھونک دے گی. تمہارے پاس عقل ہے، شعور ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، اب اختیار کرو تمہارے لیے کون سا راستہ مفید ہے اور تمہارے لیے کون سا راستہ مضر اور نقصان دہ ہے. سمجھ گئے؟ تو اور اللہ نے جہاں بہت ساری شر انسان کی طبیعت میں ودیعت کی، وہیں پر ناراضگی اور غصہ بھی ہے. ایک سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام تو ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین نے بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے اندر خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے، اور اسی میں ایک ہے غصہ. غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے جی، آنا چاہیے. انسان اگر خلاف طبیعت یا اللہ رب العالمین کے حکموں کی نافرمانی کو دیکھے تو فطری عمل ہے کہ اس کو غصہ آئے، لیکن غصے کا اظہار کہاں کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، یہ انسان کا کمال ہے. اس کو دیکھنا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ یار ان بہت اچھے آدمی ہیں، کبھی غصاتے ہی نہیں ہیں، کبھی ناراض ہی نہیں ہوتے ہیں، ان کو ناراض کرنے کی کوشش بھی کرو تو ناراض نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام شافعی کا قول ہے ایسے لوگوں کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ وہ گدھا ہے.
وہ آدمی جس کو غصہ نہ آئے خلاف شرع کام دیکھ کر کے اور برے کاموں کو دیکھ کر کے وہ ناراض نہ ہو، غصہ نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ وہ آدمی گدھا ہے۔ ناراضگی کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، دیکھا قبلے کی دیوار کے اوپر کسی نے تھوک دیا تھا، نماز سے فارغ ہو کر کے خوب ناراض ہوئے آپ، حالانکہ تھوکا کسی ایک آدمی نے تھا، سارے مصلیوں کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر آپ ناراض ہوئے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کہیں پر جماعت ہو اور جماعت میں کوئی ایک آدمی اگر غلطی کر رہا ہے تو آپ پورے جماعت کو کے اوپر ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ سب حدیثوں کے پڑھنے کا فائدہ ہے جو انشاءاللہ مسائل آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ بہرحال تو ناراض ہونا یہ فطری عمل ہے، لیکن آپ اپنی ناراضگی کا اظہار اپنے مرضی کے مطابق نہیں کر سکتے۔ آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم اپنی ناراضگی کا اظہار بھی اس دائرے میں رہ کر کے کریں گے جو شریعت نے متعین کیا ہے۔ کہ ایک انسان کی ناراضگی ٹھیک ہونے کے لیے کم سے کم 3 رات شریعت نے متعین کیا۔ کہ چلو ٹھیک ہے، تم کو تکلیف ہوئی ہے، تمہارے بھائی سے ناراضگی ہوئی ہے، 3 دن تک یہ آخری حد ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ پھر غصہ تمہارے اوپر سوار ہے، تم غصے کو کنٹرول میں نہیں کر سکے، اور غصے کو اگر کنٹرول نہیں کر سکے تو پھر اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں قرآن مجید کے اندر، تو اس کو دیکھیے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہا متقیوں کے لیے یہ جنت بنائی گئی ہے۔ متقی کون ہے؟ تو اللہ نے کہا الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، دوسرے نمبر پہ کہا غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو گھوٹ جاتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور صرف غصے کو پیتے ہی نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی نے کوئی غلطی کر دیا، کوئی بدتمیزی کر دی، یا آپ کے حق میں کوئی ایسا کام کر دیا جو آپ کے شایع نشان نہیں تھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے ہو تو کیا تم اللہ سے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اگر اللہ سے تم معافی کی امید رکھتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ مقدمہ تھا جو جس حدیث کو ابھی ہم آپ کے سامنے، جس حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی جانے والی ہے۔ حضرت ابو ایوب خالد ابن زید ابن قلیب الانصاری النجاری ان کا نام ہے جی۔ ابو ایوب یہ کنیت ہے، ان کا نام ہے خالد، والد کا نام ہے زید، دادا کا نام ہے قلیب۔ خالد ابن زید ابن قلیب الانصاری النجاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی اور آپ کے حجرے کے تعمیر سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر میں سکونت اختیار کی تھی اور جن کو مدینے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانی کا شرف حاصل ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن زید ابن قلیب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ روایت کرتے ہیں، کیا روایت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، دونوں اس کے اندر داخل ہے، ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے، بھائی ہو یا بہن ہو کوئی بھی ہو، ان یہجر اخاہ، اپنے بھائی سے، فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ کیا کرے، اس سے قطع تعلق کرے۔ ہجر کہتے ہیں ترک کر دینے کو، اس کو الگ کر دینے کو، 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ یلتقیانی، دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ ادھر پیٹ پھیر لے، وہ ادھر پیٹ پھیر لے، وہ ادھر چہرہ گھما لے، وہ ادھر منہ گھما لے، ایسا نہیں کرو۔ وخیرہم الذی یبدأ بالسلام،
ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کر دے. گفتگو کی ابتدا کس سے کر دے؟ سلام سے کر دے. علماء نے یہ کہا ہے کہ سلام سے گفتگو کی ابتدا کرنا یہ اجنبی لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو اس سے آپ سلام سے بڑھ کر کے بھی معاملہ کرنا پڑے گا. اس سے گفتگو کیجئے، پہلے جیسے بات کرتے تھے ویسا بات کیجئے، ہنسیے، بولیے، اس کی باتوں کو سنیے. اس کو اگر آپ مل کے رہتے تھے تو اس کو کھانے پر بلائیے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیجئے، ہدیہ پیش کیجئے، تحفے تحائف دیجئے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. سلام ایک سمبول ہے کہ چلو ہم تم کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں. یہ اس بات کی پہچان ہے کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں اب کوئی کدورت باقی نہیں ہے، ناراضگی بالکل باقی نہیں ہے. یہ سمبول ہے. اب اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ پہلے جیسا جو معاملہ کر رہے تھے اس کے ساتھ، یعنی اس واقعے کے ناپسندیدہ واقعے کے پیش آنے سے پہلے جو آپ کے تعلقات تھے اس تعلقات کو دوبارہ لے آئیے اور اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ لائیے، اس سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ لائیے. یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر، یہ مطلوب ہے. اب ان معاملات میں انسان کو اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ، ظاہر ہے نفس تعلی کو چاہتا ہے، تعلی چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے. نفس کہتا ہے ہم چنی دگرے نیست، ہم کیوں جھکیں گے. اسی کو شاعر نے کہا ہے جی، نہنگو ازدہو شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑی موزی کو مارا جس نے نفس امارہ کو مارا. نہنگو ازدہو، نہنگ کہتے ہیں مگرمچھ کو، اور ازدہا تو آپ لوگ جانتے ہیں، شیر بھی جانتے ہیں. شیر کو مارا، چیتا کو مارا، مگرمچھ کو مارا جو بڑا مضبوط جانور ہے. کیا مارا اس کو؟ مارا تو تم نے، تمہارے لیے کمال کی بات یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو مارو، نفس کے اس شر کو کچل دو جو تم کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے، اس ایگو کو قربان کرو جو تم کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بجاوری سے روکتا ہے. یہ کمال ہے، اور یہ چیزیں انسان کو کام آنے والی ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے، رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. لوگوں کی نگاہوں میں جھکنا کوئی جھکنا ہے، آدمی کو یہ چاہیے، اس کا ٹارگٹ، اس کا موٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں بلند رہیں. لوگ چاہے جتنا کہیں دیکھو جی جھک گیا، تھوک کے چاٹ لیا، کل اس سے دشمنی تھی آج پھر مل گیا، کل دیکھا لڑائی کرا. لوگ صرف مزہ لینا جانتے ہیں، ایک دوسرے کو بھڑا کر کے، لڑا کر کے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج اور سوسائٹی میں جن کو سکون پسند نہیں ہے، ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فلاں سے لڑے، وہ فلاں سے لڑے، وہ اس سے لڑتا رہے، وہ اس سے لڑتا رہے، اور بیٹھ کر کے وہ تماشا دیکھتے ہیں لڑا کر کے. اور اسی میں کچھ لوگ اپنی سیاست کی روٹی بھی سیک لیتے ہیں، اپنے مفاد کو بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ قوم سماج کا سچ ہے، یہ قوم کا، برادری کا سچ ہے. اب خاندان والے اکٹھا جمع ہوئے، اس میں کوئی نہ کوئی رہے گا جو ایسی نکتہ چینی کر دے گا کہ بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں لڑائی ہو جائے، مسائل ہو جائیں. اس طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر. لیکن ایسے معاملے میں انسان اگر اپنے اوپر کنٹرول رکھے، عفو و درگزر کا معاملہ کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. بہرحال ہجران مسلم، کسی مسلمان آدمی سے قطع تعلق کرنے کے نقصانات انسان کی زندگی کے اندر کیا مرتب ہوتے ہیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ آج ان باتوں کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں آئے دن پیش آتا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس باب میں جو حدیثیں وارد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعت کے اس باب میں، ان تمام حدیثوں کو ایک بار آپ کے سامنے پڑھ دیں، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر اب بھی کوئی آدمی ایسا ہے ہم میں سے جس کو کسی سے بات چیت بند ہے یا کسی سے ناراضگی ہے، تو وہ اپنی ناراضگی کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ان حدیثوں کو سرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا دل پسیج جائے گا، اس کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اب آئیے
کھلے دل کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین کو دیکھتے ہیں، ان احادیث کو دیکھتے ہیں۔ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاث، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ اس سے قطع تعلق کرے۔ فَإِذَا لَقِيَ عَلَيْهِ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ، جب اس سے ملاقات کرے تو چاہیے کہ اس کو سلام کرے، ثلاث مرار 3 مرتبہ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، اور 3 مرتبہ سلام کرنے کے بعد بھی اس نے اگر آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا فقد باء بِإِثْمِهِ، تو قطع تعلق کا گناہ اب اس کے سر کے اوپر چلا گیا، آپ گناہ سے بری ہو گئے، آپ گناہ سے بری ہو گئے۔ مثال کے طور پہ 2 بھائیوں میں جھگڑا ہوا، ملاقات ہو گئی، ملاقات نہیں بھی ہوئی، یہ 3 دن کے اندر کی بات ہے، ملاقات ہوئی تو پیٹھ نہ پھیرے، بھاگے نہیں، یہ تو آخری حد بتائی گئی، یہ کہے کہ ہم 3 دن تک تم سے ناراض رہیں گے، نہیں، یہ آخری حد ہے۔ 3 دن کے اندر ہی 1 گھنٹے کے اندر اپنا معاملہ درست کر لو، اگر چاہو تو 10 منٹ میں کر لو درست، ابھی ناراض ہوئے، بات ہو گئی، اس کے بعد مل لیا اس سے، یہ مطلوب ہے۔ 3 دن کیا 1 سیکنڈ بعد تم مر جاؤ گے، پھر معافی کہاں ہوگی آپس میں؟ یہ جھگڑا لے کر جاؤ گے وہاں سلجھانے کے لیے؟ اگر مظلوم ہو تو ٹھیک ہے، اگر ظالم ہو تو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا کہ تمہاری نیکی لے کے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، وہاں کہاں سے دو گے درہم و دینار؟ دنیا میں ہدیہ، تحفہ، مال، دولت، دعوت، پارٹی کر کے اس کو خوش کر سکتے ہو، وہاں کہاں لے کر جاؤ گے؟ کون وہاں راضی کرے گا؟ تو یہ سوچ کر کے آدمی اسی گھنٹے میں، اسی منٹ میں اپنے خواہشات نفسانی کو کچلے، اپنے ایگو کو مار دے اور جا کر کے اس سے ملاقات کرے، یہ مطلوب ہے شریعت کی۔ ملاقات ہوئی، سلام کیا، نہیں جواب دیا سامنے والا نے، پھر سلام کرو، پھر نہیں جواب دیا، پھر سلام کیجئے، نہیں جواب دیا، اب چھوڑ دیجئے، اب چھوڑ دیجئے۔ اسلام نے کہا کہ تم تواضع اختیار کرو، لیکن جھک جاؤ ایک دم، ملیا میٹ ہو جاؤ، اس کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر دو اس کے سامنے، اس کے گھٹنوں میں گر جاؤ، قدموں میں لرز جاؤ، یہ حکم نہیں دیا ہے۔ کہتے ہیں نا ارے اس کو ہم جھکائیں گے، جھکے گا ہمارے قدموں میں؟ نہیں جھکے گا۔ مسلمان آدمی کو اللہ نے صرف اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنایا ہے۔ مت جھکو، 3 مرتبہ سلام کرو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، نہیں جواب دیا بس کرو، فقط باء بِإِثْمِهِ، اب قطع تعلق کا گناہ وہ سمجھے، تمہارا معاملہ، تمہارا نام کٹ گیا، تمہارا نام اس سے کٹ گیا، جس نے قطع تعلق دونوں نے کیا تھا اس سے نام کٹ گیا۔ اسی طریقے سے جی ایک دوسری روایت دیکھیے، وہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کسی بھی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے۔ یلتقیان، دونوں ایک دوسرے سے ملے، فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ ادھر منہ پھیر لے، وہ ادھر منہ پھیر لے، وخیرهم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے گفتگو کی ابتدا کر دے، سلام کے ذریعے سے گفتگو کی ابتدا کر دے، ہے نا۔ اور اگر دوسرے نے، آپ نے سلام کر دیا، سامنے والے نے سلام کا جواب دے دیا، سامنے والے نے سلام کا جواب دے دیا، اب دونوں کے دونوں اجر میں شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی میں مل گئے تو ملنے کا اجر اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، نیکی لکھی۔ وہ تھا شر کا ذریعہ، لیکن آپ نے اپنے نفس کو کچل دیا، مار دیا، تو وہ اب نیکی کا ذریعہ بن گیا، نیکی کا ذریعہ بن گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی دیکھیے ہم تمام لوگوں کے اوپر۔ کہا کہ دونوں آدمی اس کے اجر میں شریک ہو گئے، اور اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اجر کے اندر پہلے والا کامیاب ہو گیا اور دوسرے والا کیا ہو گیا؟ وہ اسم اور عذاب کا مستحق ٹھہرا اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ پہلے والے کا عذر ہو گیا اللہ کے پاس، کل پوچھے گا اللہ رب العالمین کیوں قطع تعلق تھی تم دونوں کے درمیان؟ کہا فلاں جگہ لڑائی ہو گئی تھی، اس نے مجھ کو یہ کہہ دیا تھا،
لیکن اے اللہ تیرے نبی کے حکم کے مطابق میں نے اس کو سلام کیا تھا، 3 مرتبہ سلام کیا تھا، اس کے باوجود بھی اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اب میری کیا غلطی ہے؟ اللہ کہے گا تمہاری کوئی غلطی نہیں، تم کیوں نہیں جواب دیا اب بتاؤ؟ کیا تمہارا مسلمان بھائی نہیں؟ اس وقت کیا کہے گا آدمی؟ اس لیے نہیں دیا کہ میرا ایگو تھا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ حقیر تھا، اس لیے نہیں دیا کہ وہ چھوٹا تھا، اس لیے نہیں دیا کہ اس کا مال نہیں تھا، اس لیے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیوں جواب نہیں دیا؟ اب اس وقت کوئی جواب اگر کسی کے پاس ہے جو رب العالمین کو مطمئن کر سکے اور اللہ سے اپنے عذاب کو ٹال سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ قطع تعلق کیا ہے تو خدا را اپنے تعلقات کو جتنا جلدی ہو سکے درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمؤمن، یہاں مومن کا لفظ ہے جی، ان يهجر مؤمنا فوق ثلاث، کسی مومن آدمی سے 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گفتگو بند کرے، فإن مرت به ثلاث، 3 دن اگر اس کے اوپر گزر گیا، فلیلتقه، اگر ملاقات ہو جائے، فلیسلم علیہ، تو چاہیے کہ سلام کر لے، فإن رد علیہ السلام، اگر سلام کا اس نے جواب دے دیا سامنے والے نے، فقد اشترکا فی الاجر، تو دونوں کے دونوں اجر میں شریک ہو گئے، وإن لم يرد علیہ، اور سامنے والے نے اگر سلام کا جواب نہیں دیا، فقد باء بالاثم، تو وہ اسم لے کر کے، گناہ لے کر کے لوٹا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نکالا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا جی کہ اگر آدمی سلام کر لے تو اس سے قطع تعلق کا جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے گا، قطع تعلق کا جو عذاب ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلانے سے سلام کیا، 3 مرتبہ سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، تو اس سے کیا ہوا؟ ہماری حد تک عزتی ہو گئی، ہماری عزت میں کمی ہو گئی جی؟ ہاں بولیے، سسٹم دیکھیے رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیے اس حدیث کے اندر، اللہ اکبر۔ ایمان کو تازہ کرنے والی یہ ساری روایتیں ہیں جی، ایمان کو تازہ کرنے والی روایتیں ہیں۔ کہا کہ اگر سامنے والے نے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو آپ کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کر کے آپ کے سلام کا جواب فرشتے دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ہشام ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، لا یحل لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3 لیال، کسی بھی مسلمان آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسلمان آدمی سے قطع تعلق کرے 3 دن سے زیادہ، فإن كان تصارما فوق 3، 3 دن سے زیادہ اگر ان کا جھگڑا باقی رہتا ہے اور اس کے بعد دونوں کے اوپر اگر حق کے اوپر ہیں تو ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے اپنا معاملہ کر لے، اور دوسرے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ سلام کا کیا کرے؟ جواب دے دے۔ اگر اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، فرشتے اس کے جانب سے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور جس نے سلام کا جواب نہیں دیا شیطان اس کے طرف لگ جاتا ہے، شیطان اس کے طرف لگ جاتا ہے، اور یہ جھگڑا باقی رہا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ جنت میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے، جنت میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی بہن کے ساتھ جنت میں نہ رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، آپ کا بھائی جنت میں نہ جائے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست جنت میں نہ جائے، فلاں آپ جنت میں نہ جائے، یا جائے بھی تو اکٹھا نہ ہو، تو پھر یہ عمل اگر آپ کر رہے ہیں تو کیجیے۔ لیکن اگر چاہتے ہیں تو دنیا کی زندگی آدمی جی لے گا تو کتنا جیے گا جی؟ ایگو لے کر کے کہاں جائے گا؟ فرعون سے بڑا ایگو والا کوئی تھا؟ کیا حشر ہوا؟ مٹی کھا جائے گی جسم کو، کیڑے مکوڑے چر جائیں گے، وہ دماغ جس کے اندر تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے وہ بالآخر کیڑوں کی غذا ہے، کیڑوں کی غذا ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہے؟ ہر ایک کا وہی حشر ہے۔ یہ سوچ کر کے آدمی کو سوچ سمجھ کر کے معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قطع تعلق کا، اللہ اکبر،
یہ جو انجام ہے اس کو آپ غور سے ذرا سنیے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں تعرض الاعمال فی کل یوم خمیس والاثنین. ہر جمعرات اور پیر سوموار کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ عز وجل فی ذلک اليوم. اس دن اللہ رب العالمین ہر آدمی کی بخشش کر دیتا ہے. لکل امرئ، ہر اس آدمی کی بخشش کر دیتا ہے. لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو. اللہ اکبر. ہر اس آدمی کی بخشش اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہراتا ہو. الا امرأ کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، سوائے وہ آدمی کہ جس کے بھائی کے درمیان بغض و حسد ہے، لڑائی ہے نا. اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال کو رکھ دو، سائڈ کر دو ان کا معاملہ. فَإِنِ اصْطَلَحَ، دیکھو صلح اگر ہو جاتی ہے آپس میں تو اس کے بعد دفتر ان کا پیش کرنا. اور اگر صلح نہیں ہوتی ہے تو اس کا دفتر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. جب دفتر ہی پیش نہیں کیا جاتا ہے تو ان کے گناہوں کو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا معاف کرے گا؟ یہ کتنی بڑی محرومی ہے. اور آج تک ہم لوگوں نے اس معاملے سے اپنے آپ کو کتنا محروم رکھا ہے، اس کا حساب کتاب لگائیے. حدیثوں کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہے. کاغذ قلم لے کر کے بیٹھیے اور سوچئے کہ کتنی عمر ہماری گزری ہے. اس عمر میں کتنا پیر گزرا ہوگا سوموار کا دن، اور کتنا جمعرات کا دن گزرا ہوگا، اور نامہ اعمال ہمارے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہوئے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے قطع تعلق ہے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی سے دشمنی ہے. تو ایسے اس موقع پر ان حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حدیثیں ابھی باقی ہیں، وقت چونکہ مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے جائز اور ناجائز شکلیں ہیں جو انشاءاللہ پھر ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، حدیثوں کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، تو کیا ایسی کوئی حدیث قطع تعلقی والی بھی ہے کیا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جو قطع تعلق کرے گا؟ یہ ساری حدیثیں ابھی جو آپ نے پڑھی ہیں یہ اسی کا غماز جی ہے. جنت میں نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ وہ نہیں جائے گا جنت میں، کیونکہ قطع تعلق کرنا اپنے بھائی سے یہ بہرحال کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. ابتدائی طور پہ نہیں جائے گا، اللہ کی مشیت کے اوپر مرے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا. اور اس کے علاوہ جو وعید ہے کہ جس سے قطع تعلق ہے جنت میں دونوں اکٹھا نہیں ہوں گے کبھی بھی، یعنی یہ محرومی کی سزا ہے. دنیا میں تم نے الحمدللہ اپنے بھائی کو محروم کیا تھا بات چیت کرنے سے، تو پھر آخرت میں بھی اللہ رب العالمین محروم کرے گا. یارحمک اللہ. یادکم اللہ. جی اور کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کسی دن اگر کوئی سوال نہ رہتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ حدیث صحیح سے نہیں سمجھی گئی ہے. آج کیا آپ لوگوں نے سمجھا حدیث کو؟ جی استاد الحمدللہ. اس کے مشمولات کو سمجھ گئے؟
جی الحمدللہ. کیا بہت سیریس بات تھی اس وجہ سے سوال نہیں کر رہے ہیں کیا؟ جی استاد. نہ ہم جانیں گے نہ عمل کریں گے. نہیں. سب سوچ رہے ہوں گے استاد واقعی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شیخ ایک سوال ہے کہ جیسے جنت میں جانے سے بھی وہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، تو جنت میں جانے سے پہلے ایسا ہے نا کہ کینہ اور بغض ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، بالکل نکال دے گا اللہ تعالیٰ. تو پھر بھی رہے گا کیا وہاں پہ؟ نہیں تو کینہ کی وجہ سے اکٹھا نہیں ہوں گے، نہیں، اللہ ان کو ملائے گا نہیں دونوں کو جنت میں. اچھا جی، جزاک اللہ اللہ خیر. تعالیٰ ان کو نہیں ملائے گا جی کینہ اور بغض کی وجہ سے نہیں. وہ تو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. قرآن نے کہا کہ ہم دلوں سے کینہ کپٹ کو نکال کر کے پاک صاف کر کے جنت میں بھیجیں گے. اور جنت میں ہر آدمی کو جتنی نعمت ملی ہوگی وہ اپنی نعمت کے اوپر خوش ہوگا جی. اسی لیے وہ تحویلی مکان بھی نہیں چاہے گا. لا یبغون عنہا عولا. سورہ مریم میں اللہ نے کہا کیا مطلب ہے لا یبغون عنہا عولا؟ یعنی ایک آدمی کو جنت میں ایک کیٹیگری اللہ تعالیٰ دے گا، وہاں وہ رہے گا. کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کہے گا کہ ایسا ہے آپ یہاں سے چلیے، اس سے اچھی جگہ پہ آپ کو رکھیں گے، آپ کا پرموشن ہوا ہے، اوپر چلیے. کہا نہیں اللہ تعالیٰ ہم یہیں ٹھیک ہیں، ہم یہی ٹھیک ہیں. کیونکہ جس کو جو نعمت ملی رہے گی وہ سمجھے گا کہ مجھ سے بہتر نعمت کسی کے پاس نہیں ہے. تحویلی مکان بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کو بدل دیجیے. یہاں اگر کسی کے پاس ایک بلڈنگ ہے کہ یہ 2 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ کو ہم 5 منزلہ بلڈنگ گفٹ کر رہے ہیں، چلیے، فوراً چلا جائے گا. کیونکہ یہاں یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہم کو ملے. لیکن جنت میں قلبی سکون اتنا دے گا اللہ تعالیٰ دل کے اندر کہ دوسرے کی نعمت کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں رہے گی. ہم کو جو ملا ہے بھائی اتنا کسی کو نہیں ملا ہے. ایک ایک بالشت زمین کے لیے جھگڑا کرتے ہیں ہم لوگ. اس نعمت کو پانے کی کوشش کیجیے، اور یہی ہم سب کا مطمع نظر ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. بس یہی موٹو ہونا چاہیے. جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر لیا گیا، وہی کامیاب. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ